الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ پروقار اجتماع، روحانی اجتماع تمام اہل علاقہ سرزمین بہاولپور میں رہنے والوں کے لیے مبارک ہو. اللہ اسے ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. مجھے بڑوں کا حکم ہوا اور صرف اس حکم کو، اگر آپ 12 بجے کے پابند ہیں تو ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تدبیر پر تقدیر ہمیشہ غالب آ کے رہی، اور انسان ہر نعت خان ہر خطیب یہ کہہ رہا ہے چاند آگے پیچھے ہو گیا. حکومت خدا کی ہو اور جرت چاند کی کہ آگے پیچھے ہو جائے. ہماری نظریات اور سوچیں آگے پیچھے ہو گئی. تدبیر یہ تھی کہ 29 کا چاند ہوگا، تقدیر تھی کہ ہوتے کون ہو. جب میں 30 میں نکالوں تم 29 میں نکال نہیں سکتے. پھر کوشش ہر مہمان کی اور ہر میزبان کی ہے ہر پروگرام جو وعدے کے مطابق اسے بھگتاؤں، اور ہر میزبان ہماری طرح تاریخ آگے کرنا چاہتا نہیں. اشتہار بنے، بدنامی ہوگی. تو صاحبزادگان نے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم بھی وہ چیز سامنے رکھ کر آئے کہ دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے. ضروری نہیں کہ عبدالحنان ولی کامل قاری یاسین صاحب دیگر علماء کرام آپ حضرات کے سامنے محو گفتگو ہوئے. ہم انہی کی گفتگو کو بچا لیں، پورا سال ہمارے لیے سعادت مند. انتظامیہ بھی کوئی اتنی سنگ دل نہیں کہ 12:01 پر فیصلہ کرے کہ سارے مینار پہ چڑھ کے چھلانگ زمین کے اوپر مار لو. وہ بھی انسان ہے، عاشق رسول ہیں، اور سارا دن عاشق رسول کا پہرا دیتے رہے ہیں. ان کو فضائل سناؤ کہ اگر 2 منٹ زیادہ تم یہ تکلیف برداشت کرو گے، اس پر بھی اللہ وہ اجر دیں گے کہ ہمارے محکمے کی نااہلیوں کی وجہ سے جو خدا کی ناراضگی کے ہم مستحق ٹھہرے ہیں. کیا پتہ 2 منٹ کے لیے حضور کی سیرت کو بیان کر لیں، ہماری دنیا اللہ آخرت بنا دے، اور اس محکمے اس وردی کو اللہ ہماری قیامت کے دن علماء اور شیوخ کے لیے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے. سبحان اللہ. ضروری نہیں ہے کہ وقت کا کتب ابدال ہی سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اگر محکمے کے اندر رہ کر حلال حرام کی پہچان کر کر اپنی روزی کو حلال کر رہا ہے تو یہ کئی شیخ الحدیث اور عبدالحنان جیسے نکموں کے قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر حضور کے رحمت والے سائے میں جنت الفردوس میں لے کے چلا جائے. میرے محترم دوستو بزرگوں، گفتگو صرف 5-10 منٹ کی ہے. انشاءاللہ میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں حضرت قاری یاسین صاحب بھی جمعہ مانگ رہے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا یہاں میں آپ سے جمعے میں ملاقات کروں. ٹھیک ہے؟ وگرنہ یقین کرو جتنا آپ مجھے چڑھا کے یا لے کے آئے، میرا تو جو نیا مکان ہمیں بنا ہے میں تو آج تک اس کی چھت کے اوپر نہیں چڑھا. انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر بھائی، کیونکہ 13 والے پروگرام بھی 12 میں آ گئے، 12 والے بھی اپنے ہاتھ اٹھا کے کھڑے تھے. پھر بھائی وہ ہر ایک کو بھگتا کر آنا، اللہ بس اس کو قبول فرمائے. بس بات کا مقصد یہ ہر سال اتنے مہمان بلانا، ان پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو رزق دے رہا ہے، جو عزتیں دے رہا ہے، جو مال و دولت دے رہا ہے، جو اولاد کی نعمت دے رہا ہے، ہمیں اس کی پہچان نصیب ہو جائے گا.
ہمیں مال کی پہچان، اولاد کی پہچان، یار کی پہچان، یار نہ ملے ناکامی میں ستلج کے حوالے ہو جاتے ہو، گندم کی گولیوں کے حوالے ہو جاتے ہو، یار کے پیار کے اندر کامیابی نہ ملے، جو تمہارے سے 2 منٹ فون پہ بات کر کے تمہیں اٹھا کے زمین پر، زمین سے آسمان پر کر دے، اللہ اکبر، اگر وہ ناراض ہوئے تو زندگی سے جان ہاتھ دھو بیٹھتے ہو۔ اگر میرے عزیزوں وہ مالک جس نے سب کچھ بنایا ہی تیرے میرے لیے ہے، اور اپنے محبوب جیسی نعمت اللہ نے آپ کو مجھے ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ہمیں کوئی خیال نہیں آ رہا کہ وہ ناراض، وہ ہمارے سے رزق حلال، سود، چوری، اس بنا پر وہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی تہذیبوں کو، اپنی دنیا کو، اپنے لین دین کو، اپنے بچوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو خدا کی قسم، میں حضرت لاہوری کے ملفوظات پر سوتر سے پڑھ رہا تھا، فرمایا 80% اس 80% اولاد کا اللہ کی نافرمانی کے اندر منتقل ہو جانا، وہ کمائی جو ہمارے گھروں میں آ رہی ہے اس کمائی پر ہم سوچ نہیں رہے کہ حلال کی ہے کہ حرام کی ہے، اور 10% ہماری اولاد کا اللہ اس کے رسول سے دور ہونا بے نمازی ہاتھوں کے کھانے کا نتیجہ ہے، بے نمازی ہاتھوں کے پکے کھانے کا، اور 10% ملا کر 100% اللہ سے دور ہو جانا کہ ہم نے دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے۔ میرا ایک دن دکان پر نہ جائے لاکھوں کا نقصان، ایک دن فیکٹری نہ کھولے کروڑوں کا نقصان، آپ کو پتا ہے ایک سجدہ اللہ کے دربار میں نہ کرے تو کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ عصر کے وقت کی خدا پاک نے کیوں قسم اٹھائی؟ مغرب عشاء کی نہیں اٹھائی، ظہر کی نہیں اٹھائی، فجر کی نہیں اٹھائی، اشراق ابابین کی نہیں اٹھائی، مالک کائنات نے دن 12 بجے کی قسم نہیں اٹھائی۔ فرمایا جو وقت انسان کی زندگی کے اندر اہمیت رکھتا ہے اسی وقت کا احساس دلاتے ہوئے مالک کائنات اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے قسم اٹھا رہا ہے۔ عرب کے اندر جب لوگ تجارت کیا کرتے تھے شام کو میرے عزیزو اپنے قافلوں کو سنبھالنے کے لیے، اپنے مال کو سنبھالنے کے لیے کوئی ٹھیا، کوئی رشتہ دار، کوئی برادری والا، کوئی تعلق والا کوئی تلاش کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ شام کو رات کے اندھیرے میں ہمارا مال لوٹ جائے، تو وہ اپنے مالوں کو تجارت کے ساتھ واپس لاتے، کسی رشتہ دار کسی ڈیرے میں آ کے رات کو آرام فرماتے۔ یہ وقت ان کے نزدیک اپنا مال، اپنی جان بچانے کے لیے ان کی خوراک سے زیادہ قیمتی تھا۔ مالک کائنات نے انہی کے مطابق، انہی کے مزاج کے مطابق، انہی کی سمجھ کے مطابق قرآن اتارا، لیکن پھر بھی میرے عزیزو قرآن کی حلاوت کو، فصاحت کو، بلاغت کو، اتنے مال کے اس عہدوں کے، ان سرداریوں کے ان کے اوپر پردے پڑ گئے، پھر بھی قرآن کی عظمت کو پہچان نہ سکے۔ اللہ کریم قرآن میں کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کے وقت کی قسم ہے، امیر بھی، غریب بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، جگیردار بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، ہاشمی بھی، قریشی بھی، اللہ اکبر، عوام بھی، پٹھان بھی، سارے کے سارے خسارے میں ہے، لیکن کون بچا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو میرے پر ایمان لے کے آ گیا، ایمان کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے ایمان کے ساتھ، ایمان کی پہچان کے لیے، بتانے کے لیے میں اللہ کی طرف سے ایمان والا قرار دے دیا گیا، حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی قرار دے دیا گیا۔ کون نبی؟ میرے عزیزو ابھی بڑے بڑے نعت خوان آپ کے سامنے آئے، کسی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی عکاسی کر لی، کسی نے حسن و جمال کے نظارے بیان کر دیے، کسی نے آنکھوں کے نظارے بیان کر دیے، فقیر بھی اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس آیا، اللہ اکبر، ہمیں بھی ہمارے بڑوں نے بتایا ہمارے نبی کا شان کیا تھا، ہمارے نبی کا مقام کیا تھا، ہمارے نبی کا مرتبہ کیا تھا، ہمارے نبی کی عزت کیا تھی۔ بچن باتوں میں اپنی بات کے اختتام کی طرف لے کے آؤں گا۔ کون اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا؟ کوئی چادر کا کمال بتائے گا، کوئی ردا کا کمال بتائے گا، کوئی حسن و جمال کا کمال بتائے گا۔ سنو سنو، اللہ نے ہمیں کون سا نبی عطا فرمایا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقی بے سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا،
سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا پاک کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کو طریقہ بتلانے والا آ گیا، عین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نور کہنے لگا نورانی زلف والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یا کسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمت والا مرکز بنانے والا آ گیا۔ حضور آئے تو سے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ جب آپ نہ آئے تو بیٹی بیٹی نہیں لگتی تھی، بہن بہن نہ لگتی تھی، ماں ماں نہ لگتی تھی، باپ باپ نہ لگتا تھا، بھائیوں کا پیار پھیکا پڑ گیا، ماں باپ کا ادب ختم ہو گیا، لوگوں نے ایک دوسرے کا احساس کرنا چھوڑ دیا۔ وہ آئے عبداللہ کے گھر میں نور نظر بن کے آئے، لخت جگر بن کے آئے، حلیمہ کے دل کا سہارا بن کے آئے، اللہ اکبر، حلیمہ آمنہ کی آنکھوں کا تارا بن کے آئے۔ ایک واقعہ بیان کرو پھر دعا کی طرف آتا ہوں۔ جب مائی حلیمہ سعدیہ سید الاولین والآخرین نبی کو اپنے گھر میں لے کے آئی، شام کا وقت ہے، کسی کو آنے کا پتہ نہ لگا، کسی کو جانے کا پتہ نہ لگا، اچانک بنو سعد کے قبیلے کی عورتیں مرد جناب حلیمہ کا آگے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ ماں حلیمہ نے کہا کون ہے جو آج میرے دروازے پر، میں نے آج تک کسی سے جھگڑا نہ کیا، آج تک میں نے کسی سے قرضہ نہ لیا، آج تک کسی سے اونچی آواز میں نے بات نہ کی، دل کے اجالے میں میری غریبی کی وجہ سے میرے دروازے پہ کوئی نہیں آتا، آج رات کے اندھیرے میں میرے آ کر دروازہ کون بجا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ حارث جی جا کے دیکھیو، جناب حارث گئے اور جا کے دروازے کی جھیری میں دیکھا، کہا حلیمہ ایک ہو تو جواب دوں، یا تو پورا بنو سعد قبیلہ کھڑا ہوا ہے، سردار ہیں، مرد ہیں، مجھے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے گے تو عورت ہے، تیرا حیا کریں گے، جا کے پوچھ تو سی۔ جناب حلیمہ سعدیہ آگے بڑی، قوت من دق الباب انا ام خولہ سعدیہ، یہ بھی دائی وہ بھی دائی، کیا لینے آئی؟ میں یوں نہیں پوچھتی 3 دن سے کہاں گئی ہوئی تھی، میں یہ نہیں پوچھتی 4 دن سے تو اپنی گلی ملے میں نظر نہ آئی، بلکہ یہ بتا خالی جھولی گئی تھی، بتا جھولی میں کیا بھر کے لے کے آئی ہے؟ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا لگا جھولی بھر کے لائی؟ اللہ اکبر، کب مجھے پتا لگے یا نہ لگے بات میری نہیں، بات پڑوسی کی نہیں، سامنے والے کی نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بات تو پورے محلے میں پورے قبیلے میں پھیل گئی۔ اے حلیمہ تو اپنے اندھیرے سے کمرے میں ایسا چراغ لے کے آئی، لوگ زمین پر چراغ جلا دیکھتے ہیں، اس کی روشنی میں آسمان کا نظارہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہو اب تیرا مطلب سمجھی، تو لڑنے جھگڑنے نہیں آئی۔ کہا خبردار آج مجھے کسی کی ڈیوٹی پہ لگا دیا گیا، خبردار مجھے ڈسٹرب نہ کرو، مجھے اپنی نوکری اپنی ذمہ داری نبھانے دو۔ سبحانہ، اے بنو سعد، جس کا بنو سعد کی عورت ام خولہ سعدیہ کہتی ہے جس کا واسطہ لینا چاہے لے لے، لیکن ایک مرتبہ چراغ کی روشنی کا دیدار کرا دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی ام خولہ اگر تو کرنا چاہتی اکیلی آنا، دبے پاؤں آنا، خبردار نگاہیں نیچی کر کے آنا، اپنا کلیجہ تھام کے آنا، اپنا دل اپنے قابو میں کر کے لے کے آنا۔ اللہ نے وہ مجھے دولت عطا فرما دی جس کے چہرے کے نظارے کرنے کے لیے آسمان سے جبرائیل بھی بار بار آ رہا ہے۔ اچھا یہ کون ہے؟ ام خولہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا، دروازے کی چوکٹ پار کر دی، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے یوں کپڑا ہٹایا، ماں خولہ سعدیہ نے چہرے نبوت والے چہرے کا دیدار کیا، دروازے پہ جا کے کہنے لگی بات چراغ کی ہوتی خاموش ہو جاتی، بات قندیل لالٹین کی ہوتی خاموش ہو جاتی، بات میرے عزیزوں تھوڑے سے دیے کی ہوتی خاموش ہو جاتی۔ آؤ آؤ آ کر حلیمہ کے گھر کے چراغ کے نظارے کرو۔ اللہ اکبر، جس نے جسم میں جان عطا فرمائی اس کی قسم ہے یہ چراغ کا کمال نہیں، محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ جب ایسا اللہ نبی عطا فرمائے، صورت میں اعلیٰ، سیرت میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، بنات میں اعلیٰ، ازواج میں اعلیٰ، اولاد میں اعلیٰ،
الاول ہو یا 10 محرم الحرام ہو یا رمضان المبارک کی الطاق رات ہو میرے عزیزو، جون جولائی کی گرمی ہو یا پوک ماہ کی سردی ہو یا دھند کا موسم ہو یا سورج سے آگ نکل رہی ہو، رب العالمین کی قسم ہے بحیثیت انسان ہونے کے، بحیثیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے، جس نے کلمہ پڑھا اپنے کلمے کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا اللہ اس کے رسول پر ایمان لایا، اس کی ذمہ داری بن گئی، ماں باپ بعد میں، آمنہ کا لال پہلے، اولاد بعد میں، آمنہ کا لال پہلے، ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں گے لیکن آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اپنے لمحات میں، اپنے کردار میں، اپنی صورت میں، اپنی سیرت میں، اپنے رات میں، اپنے دل میں، اپنے سلیپنگ روم میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے مراکز میں، اپنے دفاتر میں، اپنی کاروباری تجارتی میں، اپنی زندگی کے لمحے لمحے میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمیں سونے محمد کی زندگی کو لانا بھی پڑے گا، آپ کی زندگی کو اپنانا بھی پڑے گا۔ جب رحمت والے نبی کی زندگی اندر آ جائے گی، پھر میرے عزیزو وہ کپڑا نہیں دیکھے گا، وہ مکان نہیں دیکھتا، وہ دکان نہیں دیکھتا، وہ حسب نسب نہیں دیکھتا، وہ مکے کی چتراہٹ نہیں دیکھتا، وہ مکے کی سرداری نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ میرے عزیزو غلام کیوں نہ ہو، غلام ابن غلام کیوں نہ ہو، کملی والے کا بلال کیوں نہ ہو، رب العالمین کی قسم ہے ٹوٹا ہوا جوتا اس کا ہوتا ہے، بیت اللہ کی چھت ہوتی ہے، پھر میرے عزیزو چھت پر چڑھانے والا، میرے عزیزو چھت پر چڑھنے کا حکم دینے والا، پھر میرے عزیزو بلال کو اذان دیتا دیکھ کر اپنی نبوت والی انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے او دیکھو دیکھو، جس کے دل میں آمنہ کا لال آ جاتا ہے اس کا ٹوٹا ہوا جوتا بھی 7 آسمانوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ ہاں بھائی کہاں سامنے سامنے والے بابو، خدا پاک کی قسم ہم جاتے ہوئے سفر میں ذر میں ہاتھ اٹھا کے آپ کو دعائیں دیں گے۔ صبح محکمے والوں کو کہہ دینا اللہ اکبر، میری گھڑی تو 11:45 بجے ہی بند ہو گئی تھی، سوئی چلی کوئی نہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو نئی گھڑی تحفے میں دیں گے۔ مولا ارشاد صاحب سے کہوں گا پہنچاؤ ہدیہ۔ اللہ کی قسم یہ ہمارے سے زیادہ قابل رحم لوگ ہیں، اللہ اکبر، یہ اپنی وردی بھی بچاتے ہیں، ہمارا ایمان بھی بچاتے ہیں۔ اللہ ان کے احساسات کو، ان کی محبت کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اللہ اکبر۔ پھر میں عزیزو اسی بات پر آپ حضرات سے دعائیں لے کے جاؤں گا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو کبھی خدا کا دریائے کرم جوش میں آیا، کبھی مصطفیٰ کا جود و کرم جوش میں آ گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں آمنہ کے لال کے سامنے، کسی نے میرے عزیزوں غاروں میں چمکتے دیکھا، کسی نے پہاڑوں میں چمکتے دیکھا، کسی نے بدر احد میں چمکتے دیکھا۔ وہ صدیق کی بیٹی عائشہ تیرے کیا کہنے، تو نے نبوت والے سورج کو اپنی گود کے اندر چمکتے ہوئے دیکھا۔ عائشہ دامن پھیلا، دامن پھیلائیے، مانگ کیا مانگتی ہے، جو مانگتی ہے آج اللہ سے تجھے لے کے دوں گا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کیا مانگوں، جب وہ مل گئے تو مانگنے کی حاجت ہی ختم ہو گئی۔ جل کا دیدار کرے پیاس بجھے، جل کے پاس بیٹھ کے رخ انور دیکھے بھوک کا احساس نہ ہو، جل کے ساتھ زندگی گزارے کبھی پھاکوں کا، کبھی کچے مکان، کبھی بیماری کا احساس نہ ہو، جس کا خوش کردار آلہ، جس کا پسینہ آلہ، جس کا لعاب آلہ، رب العالمین کی قسم ہے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رحمت والے نبی نے آنکھ بند کی، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ایک جھلک میں نے حضور کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور حضور کے چہرے کو دیکھ کر آپ کے سینہ مبارک میں غم کی حالت میں ہاتھ پھیرا، میں نے کہا محبوبہ کس کے سارے میں چھوڑ کے گئے، رب اکبر کی قسم ہے وہ تو اپنی قبر اطہر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ میں نے جب بھی ساتھ کو دھو کر، نہا کر، کپڑے برتن دھو کر جب بھی ساتھ کو میں نے سونگ کے دیکھا، اسی میں وقت میرے ہاتھ سے نبوت والی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے، آج کے جلسے کا نچوڑ کہا ہے ہی کچھ نہیں مانگنے کو، کیا مانگوں؟
اگر آپ اجازت دیں، پڑوس میں ابو رہتے ہیں، ابو بکر کا گھر ہے، میرا میکا، ان سے جا کے پوچھا ہوں۔ اب میں عائشہ پوچھا، آئی واپس، پوچھا ہی ہاں کیا مانگنا ہے؟ نہ میں مال مانگتی، نہ دولت مانگتی، نہ دھن مانگتی، نہ میں اولاد مانگتی۔ میرے ابو نے مجھے مشورہ دیا ہے، اگر وہ آج دینا چاہتے ہیں تو ان سے جا کے کہہ دے، میرا آج کی رات جب آپ کے رب نے اپنے پاس آپ کو بلایا تھا، دونوں آپ محبوب اور محب قریب ہو گئے تھے، کتنا قریب دور تھے خدا کو پتا، قریب تھے مصطفیٰ کو پتا، لیکن اس پر تو یقین سب کا ہے کہ اللہ رسول کی ملاقات میرے عزیزوں میں رات میں ہوئی۔ اس وقت میرے عزیزوں، اللہ اکبر، محبوب آپ نے دامن پھیلایا، خدا نے عطا فرمایا، کچھ راز میں کچھ نہاز میں، اس میں سے ایک بات آج میں عائشہ صدیقہ کی جھولی میں ڈال دو۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آپ نے فرمایا عائشہ مجھے پتہ ہے یہ راز والی بات تیرا باپ ہی کہہ سکتا ہے، سن عائشہ، پروردگار عالم نے اپنے دربار میں مجھے بلایا، کچھ سنا کچھ سنایا، آخر میں جملے ارشاد فرمائے، محبوب اپنی امت سے جا کے کہہ دینا میں عرش عظیم سے تحفہ لے کے آیا، جو کسی ٹوٹے دل کو جوڑے گا پروردگار عالم اسے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ یہاں سے جانے والوں، اگر اپنے بھائی کا، بہن کا، رشتہ دار کا، پھپھی کا، ماسی کا، رشتہ داروں میں کسی کا بھی دل توڑا، میرے عزیزوں صلح کرنے میں، ہاتھ ملانے میں پہل کر لینا، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات میرے ساتھ مل کے پڑھیں، پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ